पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने आज आवाम से एक खिताब किया। ये खिताब एक अहमियत का हामिल इस वजह से भी था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शन की कंडक्ट करवाने के हवाले से एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट आई है, जिसका मिला जुला रुझान है। हाँ, कानूनी हलकों में भी इसके ऊपर डिवाइडेड राय पाई जाती है, लेकिन जो मैक्सिमम राय है वो इस फैसले को बिल्कुल सही और लैंडमार्क जजमेंट कहते हैं। आफ्टर जजमेंट इमरान खान ने कुछ इसके बारे में एक खिताब किया, जिसके अंदर उन्होंने जिस तरह से वो पहले अपनी कौम को मोटिवेट करते हैं और बहुत से पॉइंट्स उठाए, उन पॉइंट्स के ऊपर हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। जो पहली बात जहां से शुरू की इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा कि मैं कौम को आज मुबारकबाद देना चाहता हूं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने इतने प्रेशर के बावजूद, इतनी सब तमाम चीजों के बावजूद एक लैंडमार्क जजमेंट दी है। फिर उन्होंने अपने खिताब के शुरुआत में रूल ऑफ लॉ की बात की। उन्होंने बताया कि रूल ऑफ लॉ किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए कितना जरूरी है, और फिर रूल ऑफ लॉ जो है वो ही असल रास्ता है जो कि आपको हकीकी आजादी की तरफ लेके जाता है। यहां से शुरू करने का मकसद ये था कि रूल ऑफ लॉ की, अदालतों की, इस मुल्क के इदारों की, इस तमाम चीजों की अहमियत को उजागर करना। उसके बाद उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि जो कौमें भी आज इस दुनिया के अंदर खुशहाल हैं, सब के अंदर इंसाफ बेहतरीन तरीके से, जिसके कौमों में आप पैथेटिकनेस है, जहां पे बिल्कुल बदहाली है, वहां पे आपको रूल ऑफ लॉ नजर नहीं आए। उसके बाद सबसे बेहतरीन हुक्मरानी का जो मुल्क है, उन्होंने जो डेनमार्क है उसकी मिसाल दी। उन्होंने ये कहा कि वहां पे रूल ऑफ लॉ नंबर 1 में है पूरी दुनिया के अंदर। वहां पे जो पर कैपिटा इनकम है $66,190 है, $66,190 है पर कैपिटा। दूसरी तरफ उन्होंने पाकिस्तान जो कि रूल ऑफ लॉ में 129 नंबर पे है, उसकी एवरेज जो पर कैपिटा इनकम है $1,600 है। फिर इन दोनों चीजों के दरमियान में खवातीन व हज़रात, उन्होंने एक कंपैरिजन ड्रॉ किया, क्योंकि डेनमार्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी है, वो मतलब बेहतरीन कैरेक्टर्स हैं, बेहतरीन इदारे हैं, अदालतें बेहतरीन काम कर रही हैं। इस वजह से पर कैपिटा इनकम में भी इस लिहाज से फर्क आया। अब पाकिस्तान का 129वां नंबर है, यानी कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ की कोई बात है ही नहीं सिरे से, और जिसकी वजह से फिर इमरान खान ने इस पॉइंट को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, जिस भी मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ है वहां पे खुशहाली ज्यादा होती है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा होती है। क्यों? इससे जो दौलत है, जो दौलत की तकसीम है, वो मुख्तलिफ हाथों में डिवाइड हो जाती है, अनलेस के वो चंद हाथों के अंदर ही मुकीम रहे। इसके बाद जो भी मुल्क है उसका आइन, उसकी जो फंडामेंटिक्स हैं, उसको गवर्न करने की जितने भी तरीके हैं, उसको गवर्न करने के लिए आइन अपनी डायरेक्शंस देता है, जो कि तमाम पार्लियामेंट ने मिलके बनाया। 1973 के अंदर तमाम पार्टीज ने मिलकर बनाया। उसके ऊपर बात की कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को ही वॉयलेट करना है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को वॉयलेट करेंगे तो फिर मुल्क को गवर्न कैसे करेंगे, फिर मुल्क को आगे लेकर कैसे चलेंगे। फिर उन्होंने इलेक्शंस के बारे में बात की कि हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया कि हमने इलेक्शन के लिए गए, जब हमने पंजाब और केपी की असेंबली तोड़ी। हालांकि उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे केपी के और पंजाब की असेंबलियां तोड़ने पे मेरी अपनी पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमा और बहुत से ऐसे लोग थे जो इंडिपेंडेंट लोग थे, जो राय देते थे, उन्होंने भी कहा कि आप एक बेवकूफी कर रहे हैं। लेकिन मैंने अपनी लीगल टीम और दूसरे लोगों से पूछा कि क्या कोई ऐसा कानून है जिसके तहत ये इलेक्शन रोक सकते हैं, तो मुझे इसका मेजोरिटी ने जवाब दिया नो, और मैं बड़े बड़े आला वकीलों के साथ ये सारी बात की। आगे जनाब इमरान खान साहब ने कहा कि जब मैंने अपनी लीगल टीम और दूसरे लोगों से इस बात के बारे में डिस्कशन की, तो उन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं। यहां फिर जो पीडीएम गवर्नमेंट है, उन्होंने
الیکشن سے بھاگنا تھا، کیونکہ وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنی جو پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے عوام میں بہت زیادہ جو ہے وہ ان پاپولر ہو چکی ہے۔ آگے جو بات کی وہ یہ بات کی تھی کہ یہ میں نے اپنے اوپر ایک چیلنج کے طور پہ پنجاب اور کے پی کی اسمبلی ریزولو کی، کیونکہ میں قانونی طور پہ اس بات کو جانتا تھا کہ کوئی ایسا لا نہیں ہے اور ناممکن ہے تقریباً کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن نہ ہو۔ میں چاہتا تھا کہ پورے ملک کے اندر الیکشن ہو، اس کی وجہ سے میں نے پنجاب اور کے پی کی جو اسمبلیز ہیں وہ توڑ دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کے جیسے الیکشن کی اسمبلیز کی میں نے اسمبلیاں توڑی، ان تمام اسمبلیاں توڑنے کے بعد جو انہوں نے حالات فیس کیے، جس طرح سے پی ڈی ایم گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن کی ملی بھگت کے ساتھ کیئر ٹیکر سیٹ اپس آئے جو بدترین مخالف تھے عمران خان صاحب کے، ان کو مطلب کیئر ٹیکر سیٹ اپس کے اندر شامل کیا۔ خاص طور پہ محسن نقوی کی بات ہوئی کہ یہ جس کا چینل سارا دن میرے خلاف باتیں کرتا رہتا ہے، اس کو ہی جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب لگا دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے جو کارکن ہیں ان کی جو صحبتیں انہوں نے اٹھائیں، جو اتنے ان کے 3100 کارکن جو جیلوں کے اندر ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ اور تو اور انہوں نے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن پاکستان کے اندر رول آف لا کی اتنی انکنسسٹنسی ہے کہ جس کا دل کرتا ہے جس مرضی جگہ پر قبضہ کر لیتا ہے، جس مرضی غریب کی جگہ پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ایک مثال انہوں نے اور بھی دی، مثال یہ دی کہ یورپ میں، پورے یورپ کے اندر کسی غریب نادار، کسی عورت، کسی بیوہ، کسی کی زمین پر قبضہ کرنا ناممکن ہے۔ کسی عورت کا، کسی بے سہارا کا اگر کوئی سہارا نہیں ہے تو اسٹیٹ اس کے پیچھے آگے کھڑی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے طاقتور لوگ کمزور لوگوں کو گورنمنٹ جو ہے پروٹیکٹ کرتی ہے۔ لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے، ہر جگہ پہ قبضہ مافیاز ہیں، بہت سارے مافیاز ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں وہ واحد وزیر اعظم ہوں، سابقہ وزیر اعظم ہوں، جس کے گھر پر حملہ کیا گیا اس کی غیر موجودگی کے باوجود۔ یہ پاکستان کے اندر نئی چیز تھی، جس پہ انہوں نے کہا کہ میں خود حیران اور پریشان تھا کہ یہ میرے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ پھر 48 گھنٹے میرے گھر کے اوپر انہوں نے ایک آپریشن لانچ کیا، ایک عدالتی سمن کے تھرو، جس میں میرے وارنٹ نکلے، جس میں نے اپنی شورٹی جمع کرائی تھی، جس کے بعد وہ پولیس کو واپس چلے جانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی طاقت کا استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک پور امن ریلی کرنا چاہتا تھا، ریلی کرنے کے باوجود بھی، ریلی کرنے کے لیے بھی دفعہ 144 نافذ کی، ایک جعلی اور فرضی آپریشن کیا گیا، وہ ایکسپائر شیل چلائے گئے، 24 اور 48 آورز تک ظلم کیا گیا، ہر چیز کی انتہا کر دی گئی۔ لیکن اس پہ میں اپنے کارکنوں کو جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ کسی بھی جو ملک ہے وہاں کے لیے عدالتیں ضروری ہیں۔ میں نے ہمیشہ کہا کہ عدالتوں کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں، یہ عدالتیں ہی ہیں جو کہ کسٹوڈین آف فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جنہوں نے شہریوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں جتنی مرضی تنقید کر دوں لیکن ان کے اس لیول پہ نہیں جاتا کہ ان کی فیملیز یا دوسروں کی طرح دوسرے پولیٹیشین کی فیملیز کے اوپر بات کرنا شروع کر دوں۔ پھر انہوں نے نواز شریف کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے بارے میں بتایا کہ جب پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کا مقابلہ تھا تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ بے نظیر کی کردار کشی کرتے تھے اور اس کے اوپر الیکشن کی پوری کمپین رکھتے تھے، جس طرح وہ میرے ساتھ بھی کرنا شروع کر دیا۔ میری عدالتیں میرے پیچھے کھڑی ہوں گی اور عدالتوں سے مجھے انصاف کی پوری توقع ہے، جو کہ بالکل مجھے انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ پھر انہوں نے اپنے کارکنوں کو خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ ابھی مطلب ضروری نہیں کہ یہ لوگ الیکشن کرانے کے لیے تیار ہوں گے، یہ الیکشن سے پھر بھی بھاگیں گے، ہم نے ان کو الیکشن کرانے سے بھاگنے نہیں دینا۔ پھر انہوں نے تمام قربانیوں، تمام چیزوں کا خراج تحسین پیش کیا اور انہوں نے ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کیا۔ پھر آخر پہ انہوں نے تمام وکلاء کا شکریہ ادا کیا، اسپیشلی آئی ایل ایف کو، انصاف لائے فورم کے جو وکلاء ہیں ان کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے بہترین جدوجہد کی ریگارڈنگ دس تھنگ۔ انہوں نے ابھی کہا کہ ابھی آپ نے اس جدوجہد کو آگے لے کے چلنا ہے تاکہ ملک کے اندر رول آف لا کو ڈیولپ کیا جائے، تاکہ ملک کے اندر جو ہے رول آف لا کو اسٹیبلش کیا جائے۔ اگین شکر ادا کرنے کے لیے انہوں نے کل 9 بجے آفٹر جو عشاء کی نماز کے بعد ایک ریلی کا انعقاد کیا کہ ہم خوشی منائیں گے، ہم ایک جگہ گیدر ہوں گے، ہم خطاب کریں گے۔
اور ہم آگے کا لائحہ عمل طے کریں گے کہ اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے. یہاں پہ ہم نے رکنا نہیں ہے, یہاں سے ہم نے آگے لے کے جانا ہے اصل خود مختاری کی طرف, حقیقی آزادی کی طرف اور الیکشنز کی طرف, اصلی جمہوریت کی طرف. میں نے عمران خان صاحب نے کہا, میں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھایا, میں نے ہر شخص کو سمجھایا, ان لوگوں کے پاس کوئی پلان نہیں تھا. اگر ان لوگوں کے پاس کوئی پلان ہوتا تو پھر اس کے اوپر بات بھی کی جا سکتی تھی, لیکن ہم ملک کو دگرگوں کنڈیشنز کے اوپر جاتا دیکھ لیں اور ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیں, یہ کیسے پاسبل؟ یہ ساری باتیں تھیں جو آج عمران خان صاحب نے اپنی تقریر کے اندر کی, اور یہ تمام باتیں وہ اکثر کرتے رہتے ہیں. سوچا آپ لوگوں کے ساتھ یہ سب چیزیں ڈسکس کر لی جائیں, آپ لوگوں کو یہ باتیں بتا دی جائیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ.